इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा व तलबात, आज जो मेरे पास जवाबी शिकवा का मुसद्दस नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10, यानी कि हमने एक एक मुसद्दस पर लेक्चर दिया है 8-8 10-10 मिनट की। तो बेटा आज जो मेरे पास मुसद्दस है, इस मुसद्दस में इल्लामा इकबाल मुसलमानों को उनकी जात से आशना कर रहे हैं। देखें, हम मुसद्दस की जानब जाते हैं। कहा क्या कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यर्श तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, किश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। हकीकत में ए मुसलमान तू ही तू है, सब कुछ तेरे लिए है और सारी दुनिया का पासबान तू है। अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़े पॉइंट को लेकर। तू न मिट जाएगा, यहां से इस पॉइंट को देखें बच्चों, तू न मिट जाएगा। हम यहां पर बात करें कि ये दुनिया अल्लाह ने बहुत बड़ी बनाई है। अगर एक जगह से तेरी सल्तनत छूट गई है, ईरान से छूट गई है, और तू ये ना समझ कि तू दुनिया भर में अब तेरे लिए कोई जगह, कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा, कोई खुशकी, कोई तरी, कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां तू हुकूमत नहीं कर पाएगा। तुझे तो अल्लाह ने अपना दस्त बनाकर भेजा है। तू लम यजल है, खुदाए लम यजल है, और तुझे तो कहीं जवाल नहीं आ सकता। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। अगर ईरान से तेरी सल्तनत खत्म हो गई है, तलमी है, एक वाक़े की तरफ इशारा है। अगर तू ईरान से तेरी सल्तनत खत्म हो गई है तो ये भूल जा कि तू कहीं का नहीं रहा। अगर हम देखें तो इल्लामा इकबाल का दौर भी, चूंकि मुसलमानों से इक़्तिदार यहां पे भी छिन गया था, तो ये उस तरफ भी इशारा है कि वक्ती अगर मुगलिया सल्तनत से हुकूमत खत्म हो गई है और हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत नहीं है, अंग्रेज तुम पर मुसल्लत हो चुका है, तो खौफ करने की जरूरत नहीं है। दोनों सेंस में बात कर सकते हैं। अब यहां पर बड़ी बेहतरीन एक बात की है, नशा मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। बेटा शराब का नशा जो है, इसका ताल्लुक गिलास से, बर्तन से नहीं है। मेरे पास एक मार्कर है, मिसाल देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। इस मार्कर एक नशाई इंसान है, नशा करने वाला है। ये मेरे पास इस गिलास में हम उसको दे देते हैं शराब डालकर, वो इसमें शराब पिए या यहां से उसको शराब दे दें, इसमें डालकर दे दें, इसमें पिए। मिसाल देता हूं, ये मेरे पास जग गिलास है, ये एक जग है, ये गिलास है, ये प्याला है। इसके 3 पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट हो गया इसके। ये जग है, ये गिलास है, और मेरे हाथ में ये प्याला है। अब नशा करने वाले का ताल्लुक जग से भी नहीं है, गिलास से भी नहीं है, प्याले से भी नहीं, उसका ताल्लुक शराब से है। ए मुसलमान, तुझसे ईरान छुट गया, हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत नहीं रही, पूरी दुनिया तो नहीं खत्म होगी। तेरा ताल्लुक हुकूमत करने से है, तेरा ताल्लुक राज करने से है, और यहां नहीं वहां सही, वहां नहीं वहां सही, वहां नहीं वहां सही, कहीं तो सही अपनी जात से आशना तो रहे, यही काफी है, यही तो सही। और है अया यर्श तातार के अफसाने से। बेटा ये यर्श तातार जो है, ये चंगेज खान, अलाकू खान की तरफ इशारा है, जो निकले। चंगेज खान ने दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमानों के कत्ल किए। एक घंटे में, एक दिन में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला शख्स चंगेज खान है, फिर अलाकू खान है। इन लोगों ने मुसलमानों को बेदरेक कत्ल किया, दरिया बादी ये खून के मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने निकले थे।
پھر کیا ہوا؟ ان کے افسانے سے کیا ایام ہوا؟ حالانکہ وہ تو مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے، ہوا کیا؟ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انہی کی نسل سے برکہ جیسے لوگ وہ بنے جو کعبے کے محافظ بنے، اسلام کے محافظ بنے۔ وقت کی بات ہے، وقت لگا، لیکن دین کو بچانے والے بنے۔ اے مسلمان، تو خوفزدہ نہ رہے، تو پریشان نہ ہو۔ یہ کفر کب تک تمہارے اوپر مسلط رہے گا؟ شرط یہ ہے کہ تو اپنی ذات سے آشنا ہو جا۔ باطل باطل ہے، باطل مٹ جائے گا، حق حق ہے، عیاں ہو جائے گا۔ ایک شعر ہے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم مہانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم مہانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو دیکھ کے چوم دیا، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے۔ اسلام بہت مضبوط چیز ہے، اسلام بہت مضبوط چیز ہے، یہ غالب رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ طوفان برپا ہے، آج فلسطین میں طوفان برپا ہے، مٹ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، مٹ جائے گا، باطل مٹ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، باطل مٹ جائے گا۔ اچھا، کیا کہا؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اے مسلمان، حق کیا ہے؟ یہ دنیا لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، حق یہاں پر دین ہے، اس کا سہارا تو ہے، اللہ نے تجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ اثر نو، یہ دنیا، یہ زمانہ اثر نو، نیا زمانہ، نئی تہذیب رات ہے، یہ دنیا، یہ تہذیب، یہ سیاہ ہے۔ اور کیا کہا؟ دھندلا سا ستارہ تو ہے، تو یہاں پر ایک ستارے کی مانند ہے، یعنی کہ تو روشن ستارے کی مانند ہے، کیونکہ تیرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تجھے اللہ نے اپنا نائب بنا کر، اپنا بندہ بنا کر مقرر کیا ہے، اور تو مٹ نہیں جائے گا، تو اپنی ذات سے آشنا ہو جا۔ بیٹا یہاں پر میں نے فکری جائزہ لکھا ہوا ہے، بڑی بہترین، اس سے آپ تشریح پوری کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن سے آپ بہت بہترین تشریح کر سکتے ہیں۔ پہلے میں نے لکھا ایک آفاقی اور ابدی پیغام کہ تو مٹ نہیں سکتا، ایک وہ پیغام دیا کہ مسلمان تو مٹ نہیں سکتا، افسوس، اپنی ذات سے آشنا تو ہو جانا۔ پھر مسلمان جو ہے وہ قومی، جغرافیائی یا لسانی وحدت نہیں رکھتا، وہ مسلمان کسی قوم کے لیے نہیں ہے، مسلمان پورے جہاں کے لیے، وہ کسی جغرافیے کے لیے نہیں ہے، پورے جہاں کے لیے، وہ کسی زبان کے لیے نہیں ہے۔ پھر امت مسلمہ کے موجودہ کردار پر تنقید ہے، پھر اسلام کی افاقیت اور مسلمانوں کو فوقیت۔ اسلام بہت جامعیت کبریٰ ہے، بہت بڑا ہے، اور مسلمان کو فوقیت دی ہے اس پوری دنیا پر، سب سے اعلیٰ تو ہے، اور تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے کہ عبرت حاصل کرو، مسلمانوں کی عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ امت مسلمہ کی موجودہ حیثیت کہ تم غافل ہو، افسوس، آنسو بھر آتے ہیں کہ آج ہم فلسطین کا حال دیکھتے ہیں، کون نالا ہے، سب انگشت بادمدان ہیں، اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں۔ افسوس کہ سب انگشت بادمدان ہیں، افسوس کہ سب ان یہودیوں کے مزدور ہیں، کوئی کہاں پر مسلط کیے ہیں، کوئی کہاں پر مسلط کیے ہیں، کوئی کہاں وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی کہاں چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہوا ہے، یہ سب کے سب ان کے غلام ہیں، ان کے مزدور ہیں، اور یہ ان کے مزدور ہمارے اوپر بادشاہی کر رہے ہیں۔ افسوس کہ یہاں پر مرد کا بچہ ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی، اور یہاں پر کیا کہا؟ امت مسلمہ کی موجودہ حیثیت آج کے دور کو دیکھیں، رکت انگیز حالت، ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے کہ ہمارے بھائی بہن بیٹیاں
ایسی کیفیت میں، اور خود شناسی کا درس ہے. پھر مسلمان اللہ کا نائب ہے. کہاں کا نائب ہے؟ اپنی ذات سے آشنا نہیں ہے. جب فلسطین کا باخدا میں جب فلسطین کا حال دیکھتا ہوں، مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا. سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں تو بند کر کے چھوڑ دیتا ہوں. کیا یہ ہمارا حال ہے؟ یہاں پہ فنی محاسن لکھے ہوئے کہ اس شہر کے فنی محاسن کیا ہے. بیٹا سب سے پہلے تلمی ہے لکھا ہم نے. یہاں پر ایران کے مٹ جانے اور تتاریوں کی یورش، یہ واقعات کی طرف اشارہ ہے. پھر تشبیہ ہے. کہاں تشبیہ دی گئی ہے؟ اثر نو رات ہے، یہ تو استعارہ کیا گیا، اور یہاں پر دندلاس ستارہ تو ہے، تو ہلکی ہلکی روشنی والا ستارہ ہے. پھر ستارے سے تشبیہ دی ہے. پھر ہم پنی ماسن میں دیکھیں موسیقیت ہے، ترنم ہے. پھر ہم دیکھیں بیٹا یہ مسدس ہے. مسدس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بار بار میں نے یہ بات کی ہے، 6 مصرے ہوتے ہیں. پہلے 4 الگ کافی رکھتے ہیں، ردیف رکھتے ہیں، آخری 2 الگ رکھتے ہیں. پھر علامت نگاری ہے اس میں، تتار بظاہر دشمن مگر تقدیر کا آلہ. پھر سلم خانہ غیر مسلم جن سے دین کی کو تقویت ملی. کعبہ دین کا مرکز. فصاحت و بلاغت ہے ان اشعار میں، افکار کی بلندی ہے. پھر میں نے عمدہ تراکیب سازی، عمدہ تراکیب، یرش تتار، کشتی حق، اثر نو، یہ کچھ وہ باتیں لکھی جو یہاں پر ہمارے لیے اس شعر کی اہمیت رکھتی ہیں. وہ باتیں لکھی جو اس شعر میں موجود ہیں. تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. افسوس کہ مسلمان حقیقت سے نالاں ہے. دنیا میں 58 ممالک، 52 57 58 ممالک افسوس کے متحد نہیں ہیں. افسوس جسد واحد کی طرح نہیں. یہ پیغام افاقگیر پیغام ہے. یہ کہیں میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے. اور اقبال کی شاعری افاقگیر شاعری ہے، امت مسلمہ کے لیے شاعری ہے. اقبال کی شاعری تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، احادیث کی تفسیر ہے، بلند خیالی ہے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے. ایک پیغام ہے، امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے. حالات کے تناظر کو دیکھ کر پوری دنیا کے لیے یہ پیغام. اس وقت بھی وہی ذلت تھی ہمارے گلے میں، آج بھی وہی ذلت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت، یکجہتی اور صحیح معنوں میں اسلام دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.